अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे और मैं इंतहाई आपसे अ, अ, क्या उसे कहते हैं कि अ, माज़रत ख़्वाह हूँ सर। चीज़ें अक्सर लफ्ज़ जो हैं एक एक अफ़साना निगार के लिए, एक शायर के लिए ये चीज़ें होती हैं कि हम हमेशा लफ्ज़ों पे फ़ोकस करते हैं सर। मानी भी ज़रूरी है लेकिन उसके लिए जो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो वर्ड्स होते हैं मानी ख़ेज़ उसके लफ्ज़ जो हैं, हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं सर। तो फिर वो उनकी सोच में अक्सर मैं थोड़ा-सा मुझे देर हो जाती है बोलते हुए। फिर आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि मैं स्क्रिप्ट नहीं रखता सर। एक चीज़ रिटन मटीरियल मेरे पास नहीं होता। मैं जो कुछ उस वक़्त ज़बान पे आ रहा होता है, वही सारी चीज़ें जो है ना आपसे एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ। तो अ, मेरा एक्चुअली कोई मकसद नहीं था आपको इतनी लंबी स्टोरीज़ की तरफ लेके चलूँ। मेरा ये मकसद था कि चंद ही लफ्ज़ों में आपको ये चीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी। फिर जब मैं ये स्टोरी बनाने लगा हूँ, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसकी नज़ाकत में कितनी पेचीदगी हैं और जब तक आपको पूरा उस वक़्त की जो उस दौर में जो चल रहा था राइज़ एंड फ़ॉल जो बना हुआ था ब्रिटेन्स के लिए हालाँकि वो रूल कर रहे थे पूरी दुनिया में। तो वो जब तक आपको वो पूरा सिनेरियो समझ नहीं आएगा ना, तो वो उन्होंने नेक्स्ट जो उस जो डिसीजंस लिए अपनी अपने लिए और जो डिसीजंस आगे चल के फिर वो उनकी रेवोल्यूशन का बायस बने, इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हुई, आपने यूरोप में देखी साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें सही तरह से वो आप शायद आप उनको इतना वैल्यू ना दें या आप ऑर्डिनरी आप देख लें उन चीज़ों को यार चलो ये तो चलें होता रहता है। या फिर ये है कि फिर आपको सही तरह से उसकी नज़ाकत का अंदाज़ा ना हो। तो मैं इस वजह से एपिसोड्स ओवर एपिसोड्स आ रही है जिसके लिए मैं आपसे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। तो सर ये चीज़ों का सॉरी ये कौमों का राइज़ एंड फ़ॉल है सर। तो कौमें इस हमें हिस्ट्री से मतलब अंदाज़ा होता है, हिस्ट्री जो हमें बताती है कि ज़िंदगी में हमारी इस जो लाखों सालों की इंसानी हिस्ट्री है, इसमें कौमें बनती भी आई हैं सर और कौमें फ़ॉल भी करती आई हैं। तो ये मैं इस पर एक मैं चाह रहा हूँ कि मैं पर्सनली इन चीज़ों पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। काफ़ी अरसे से मैं इन चीज़ों को देख भी रहा हूँ कि अगर कोई कौम सर अगर कोई कौम तरक्की करती है सर, तो उसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं और अगर कोई कौम फ़ॉल करती है, तो उसके पीछे भी फैक्टर्स होते हैं। तो बगैर किसी वजह के कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती हैं और बगैर किसी फैक्टर्स के हम कभी भी फ़ॉल नहीं देखते हैं। तो मैं इन्हीं पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इन्हीं पे वर्क कर रहा हूँ कि क्या फैक्टर्स थे, वो क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से आज हम दुनिया ये नहीं कि यूरोप, ठीक है ना? व्हेरेवर अगर आप देख रहे हैं, अरूज देख रहे हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या हैं? और अगर आप फ़ॉल देख रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, व्हेरेवर अगर किसी कौम का फ़ॉल है सर, तो वो फ़ॉल की असल रीज़न्स क्या हैं, उनके फैक्टर्स क्या हैं? कुछ लोग कहेंगे जी पॉलिटिशियंस हैं जी, ठीक है? कुछ कहेंगे जी पार्टियाँ हैं जी, कुछ कहेंगे जी अ, लोग ही गलत हैं जी, हमारे मुआशरे के लोग ही बस ऐवें ही हैं या फिर गलत लोग हैं। तो ये भी मैटर्स करती हैं चीज़ें, ये भी मैटर करती हैं कि जब आप कौम को सही तरह से मोटिवेट ना कर सकें, ठीक है ना? सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में ये चीज़ देखी गई है कि उसने जब दुनिया पे फ़तह किया है फ़लस्तीन पे फ़तह किया, उसने यूरोप को डिफीट किया है, तो एक जर्नल से लेकर ना सर, एक छोटे लेवल पे ना एक छोटे से छोटा सिपाही भी कुर्बानी दे रहा था और वो भी उतना ही मोटिवेटेड था जितना कि उसका एक जर्नल मोटिवेटेड था। ये पूरी कौम जब एक लड़ी में पिरोने होती है, जब आपको पूरी कौम को एक मोटिवेशन एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है, तो फिर ये होता है कि वो वो मतलब चीज़ें में चेंज आता है। तरक्कियाँ मतलब तरक्की ऐसे नहीं होती है दुनिया में चेंज कौमों में चेंज ऐसे नहीं आता है कि पॉलिटिशियंस करते हैं सर, कौमें करती हैं सर, पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं।
یہ قوموں کا کام ہے سر، تبدیلیاں لانا قوموں کا کام ہے، پولیٹیشینز کا کام نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. ہم نے نا ہر چیز پہ نا ایک روک بھی لگایا ہوا ہے. اصل میں یہاں پہ نا بہت زیادہ جمود بھی ہے. ٹریڈیشنز ایسی ٹریڈیشنز ہیں کہ جو کہ صدیوں سے انہی پہ ہم پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم اپنی ایکسپوجرز کو، اپنے ایکسپیرینس کو، اپنی نئی سوچوں کو ویلکم نہیں کرتے ہیں سر. آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں اگر ایکسپینشن ہو رہی ہے، یورپ میں اگر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ناسا کے اگر ناسا کا اربوں روپے کا بجٹ ہے سر ایکسپلوریشن کا، ریسرچ کا، تو وہ کیوں ہے سر؟ وہ کیوں ہے؟ وہ اپنی ایکسپوجرز، اپنے ایکسپیرینس، اپنی ریسرچ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں سر، اپنی لرننگز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہم اپنی لرننگز پہ ہر جگہ پہ روک لگائی ہوئی ہے. ہم تنقید بہت کرتے ہیں سر، ہر چیز پہ ہم نے تنقید دیکھ رکھی ہوئی. اور جی یہ یورپ کو پروموٹ کر رہا ہے، اور یہ مغرب کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ جاپان کو پروموٹ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے نا کہ آپ کی اپنی پرسنل کنسیڈریشن بھی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری خوبیاں ہیں جی ساری یورپ میں، ساری مغرب میں خوبیاں، انہوں نے اگر ترقی کر لی، سائنس کی ترقی کر رہی ہے تو وہ فرشتے ہیں سر وہ دنیا کے. تو خامیاں تو یورپ میں بھی ہیں، خامیاں تو آپ عربوں میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عربوں نے بھی دنیا میں بڑی ترقی کی ہوئی ہے. تو آپ عربوں کی خامیوں کو بھی پھر اپنے ذاتوں کے اپنی سوشل سسٹم میں لے آئیں گے. تو خامیاں ہر قوم میں ہیں سر، خوبیاں ہر قوم میں ہیں. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پازیٹیو چیزوں کو نیل کرنا ہے اور نیگیٹو چیزوں کو خود اپنی کنسیڈریشن، اپنی دانش اور اپنی سمجھ سے نگلیکٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور ایک چیز ہے کلیکٹیولی ایک چیز کو نوٹ کریں کہ آپ یورپ کو دیکھیں سر، یورپ کو، آپ عربوں کو دیکھیں، ویر ایور جہاں پہ بھی دنیا میں، دنیا زمین پر جہاں جہاں بھی جس قوم نے ڈیولپمنٹس کی ہیں سر، ان کو آپ انالائز کریں سر، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان کی خوبیوں کی ان سبقت ہے ان کی خامیوں پر. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی بس یہ تھے قوم، اگر آپ کی خوبیوں کی سبقت ہے آپ کی خامیوں پر، تو پھر آپ ترقی کرتے ہیں سر، آپ آگے بڑھتے ہیں سر. آپ کی معاشرے میں پراسپیرٹی آتی ہے، آپ کے معاشرے میں ڈیولپمنٹس آتی ہیں سر، کامیابیاں آتی ہیں. اور اگر آپ کی بحیثیت قوم، اگر آپ کی خامیوں کی سبقت ہے آپ کی خوبیوں پر، تو پھر آپ قسم پرسی دیکھتے ہیں، آپ غربت دیکھتے ہیں، آپ یہی بے انصافیاں دیکھتے ہیں سر، ظلم دیکھتے ہیں اپنے سوشل سسٹم میں، غربت دیکھتے ہیں سر، ناکامیاں دیکھتے ہیں سر، تو فعال دیکھتے ہیں سر. تو ان سارے اسباب کو دیکھنا ہے سر. بس یہ تھے قوم، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ اکنامکلی بھی آپ کے پاس فیکٹس آتے ہیں، سماجی طور پہ بھی آپ کے پاس فیکٹس ہونے چاہیے نا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اکنامکلی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ غربت کی کس لکیر پہ کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ آپ کتنے کمزور ہیں، اور فائنینشیل آپ کتنے لاسز فیس کر رہے ہیں، کتنا ڈیپس ہے اس قوم پہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن سماجی طور پہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کس فال پہ کھڑے ہیں. تو یہ سماجی فال جب ختم ہوگا نا سر، تو پھر معاشرتی فال ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گا. اور جب تک یہ سماجی فال ختم نہیں ہوتا، there is no ray of the change. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک پارٹی چینج نہیں کرتی ہے سر، ایک پولیٹیشین چینج نہیں کرتے ہیں. پولیٹیشینز کرنا ہوتا تو 100 years اٹس انف آئی تھنک. کتنے اور 100 years مطلب چاہیے اس پاکستان کو ڈیولپ ہونے میں؟ کتنا آپ اور تجربے کرنے کے موڈ میں. تو دس از انف کہ آپ کو کم سے کم اب اندازہ ہونا چاہیے کہ انف از انف. تھینک یو ویری مچ. ہم آج اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف بڑھیں گے، اور امید ہے کہ ہم اس سٹوری سے کچھ سیکھیں گے. ویری مینی تھینکس. اچھا ایک اور چیز کہ میں روز جو کہ پوسٹرز وغیرہ لگا دیتا ہوں، میرے کچھ عزیز ہیں، کچھ دوست ہیں جو دل کے میرے رشتے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، میں ان سب کا بہت زیادہ ممنون ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اتنا پازیٹیو رسپانڈ نہیں کر پاتا کیونکہ کئی سارے معاملات ہیں اور کئی سارے رشتے ہیں میرے وہاں پہ. انڈیویجولی ہر بندے کو جتنا ٹائم دینا ہوتا ہے، جتنے اچھے طریقے سے رسپانڈ کرنا ہوتا ہے، میں نہیں کر پاتا ہوں.
تو پھر میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں ان کے لیے فٹیگ کا باعث ہوں. بار بار میرے لیے جب وہ لکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، مطلب ان کو فٹیگ سے گزرنا پڑتا ہوگا. تو میں جب پوسٹ لگا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں کمنٹس کو آف کر دوں، تو کسی کو میری وجہ سے اس طرح سے مطلب تکلیف نہ ہو اور فٹیگ سے نہ گزرنا پڑے. تو رشتے میں کم سے کم اگر آپ کسی کو فروٹ نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو بینیفٹ نہیں دے سکتے، تو کسی کو کم از کم فٹیگ سے بھی دو چار نہ کریں. تو رشتے کا خلوص آ، میرے خیال سے رشتے کے خلوص کی کسوٹی کم سے کم یہی ہے. تو پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں نے اگر کمنٹس کا آف کیے تو لوگ کہیں گے جی بس کچھ مطلب یہ کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ یہ موڈی ہے یا پھر یہ پراؤڈی ہے وٹ ایور، جس طرح سے مطلب لوگ اس طرح سے بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی تھی. تو پھر میں نے نہیں کیا. تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح بہت زیادہ کمنٹس کر کے میرے لیے تکلیف اٹھایا کریں. لائکس کر دیا کریں کم سے کم، مجھے اندازہ ہو جایا کرے کہ آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے میرا میسج. میں نے آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اتنا کچھ لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو کسی پازیٹیوٹی کے لیے لکھ رہا ہوں میں. آ, آ, اپنی قوم کے لیے لکھ رہا ہوں، آپ سب لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، اپنی انکلوڈنگ می، دس از می. تو ہم سب کی تبدیلیوں کے لیے میں سوچتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، آرٹیکلز لے کے آتا ہوں، آ, جو بھی کر رہا ہوں سر. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین، اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف چلیں گے. تھینک یو ویری مچ.